فوج ہماری ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. بچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم D4 تک پہنچ گئے. لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فصاحیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا. چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے اس طرف بھی آرمی تھی، دونوں طرف. تو چونکہ فوج ہماری ہے، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا، آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے اور تین طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا. اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کے آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں. اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو D چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ میں نے جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے، کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے. تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں KP ہاؤس، احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور KP ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے. جب ہم KP ہاؤس پہنچے تو KP ہاؤس کے اندر رینجرز IG پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے ایسا دھاوا بولا KP ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ لیں، 90 میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے DSP جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی KP ہاؤس کا DSP ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لینگویج میں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے. اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پاڑ دیا اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر. آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا کہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے لیے وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے. میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. میرا مثال نام کا نام بھی دے رہا ہوں، ہمارے لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں، کچھ بزدل بھی ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا. پکٹ کے اندر
میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو. اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے، لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے. یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا. اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. اس میں نے اسے کہا کہ گاڑیوں کی کیا پوزیشن ہے، نکلنا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں، سارا سامان لے گئے ہیں، ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں، کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رمانڈ بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ بائی CSO جو کہ ایک SSP ہے.